السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم شیخ میں السلام حیدرآباد ورحمۃ سے اللہ۔ بتا رہا ہوں، میرا نام فہیم ہے۔ شیخ میرا سوال تھا کہ ہم جب امام صاحب اگر قرآن پڑھیں عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد، تو جب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں تو اس کو سنے بغیر ہم کیا مطلب ہم جب ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں نا، تو کیا یہ پڑھنا بہتر ہے اس وقت نہیں تھوڑا رک کے بعد امام صاحب قرآن ختم کرنے کے بعد پڑھنا چاہیے؟ تھوڑا سا وضاحت کریے نا۔ نہیں مطلب امام کیونکہ قرآن پڑھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے نا کہ مطلب خاموش سنو بولتے تو وہ اعتبار سے ایک بار اس کا وضاحت کریے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ فہیم بھائی ہیں، ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ عصر کے بعد یا فجر کے بعد امام صاحب قرآن پڑھتے ہیں۔ میں جو سمجھ سکا ہوں وہ یہ کہ شاید مسجد میں نماز ختم ہونے کے بعد امام صاحب تلاوت کے لیے قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہوں گے، اور یہ نماز کے بعد کچھ ذکر و اذکار کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں، ایسے میں ہم ذکر و اذکار کریں یا نہ کریں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہو۔ تو دیکھیے قرآن میں جو کہا گیا ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو سنو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سنانے کے لیے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ کوئی پروگرام ہے، کوئی مجلس ہے، نماز ہے، ایسی کوئی چیز ہے جہاں مقصود آپ اس مجلس میں آپ حاضر ہیں اور آپ کو قرآن سنانا مقصود ہے، تو ایسی مجلس میں آپ کچھ دوسری ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، آپ کو خاموشی سے قرآن سننا چاہیے۔ صرف نماز کے بارے میں یہ استثناء ہے کہ نماز میں آپ ہیں، چونکہ سورہ فاتحہ بھی آپ کو پڑھنا ہے، تو امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو آپ کو بھی پڑھنا ہے، لیکن وہاں بھی آپ کو خاموشی سے یعنی زور سے باواز بلند نہیں پڑھنا ہے، باقی کوئی اور چیز آپ کو بالکل نہیں پڑھنی ہے۔ تو یہ معاملہ تب کا ہے جب قرأت ہو رہی ہو اور آپ کو سنانا مقصود ہو۔ باقی یہ کہ کوئی امام صاحب اپنا پرسنل قرأت کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اور آپ کو پرسنل ذکر و اذکار کرنا ہے، تو اس حالت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اپنا پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کو سنانا مقصود نہیں، خود پڑھنا مقصود ہے۔ یاد کر رہے ہیں یا دہرا رہے ہیں ان کا مسئلہ ہے، آپ کے لیے کوئی دقت نہیں ہے۔ ورنہ اس طرح کی بات ہوگی نا تو جو حفظ کے مدرسے ہیں وہ بند کرنے پڑیں گے بھائی، یا یہ کہ بہت بڑی جگہ بنانی پڑے گی۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے مدرسے آپ دیکھیں گے، بچے جہاں حفظ کرتے ہیں، قرآن یاد کرتے ہیں، ایک ساتھ بہت سارے بچے بیٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو ایسا تھوڑی کہ ایک بچہ پڑھ رہا ہے تو باقی سب بیٹھ کے سنیں گے۔ وہاں مقصود سنانا نہیں، وہاں مقصود حفظ کرنا ہے، سب کو اپنا اپنا دیکھنا ہے۔ تو ایسے ہی مساجد میں فجر کے بعد یا عصر کے بعد اگر ائمہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس کا مقصد ان کا خود کو یاد کرنا ہوتا ہے یا تلاوت کرنا ہوتا ہے، دہرانا، جو بھی ان کا مقصد ہے، یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے۔ ایسی صورت میں اگر آپ ذکر و اذکار کرنا چاہیں تو اس میں کوئی خبات نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔